رسول الکریم ملک کی موجودہ کرونا کی وبا کی صورتحال کے پیش نظر حضرات علماء کرام نے پورے ملک میں متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا کہ ماہ مبارک جو نیکیوں کے لیے موسم بہار اور اللہ سے تعلق جوڑنے اور گناہوں کی معافی اور مغفرت کا ایک خاص سیزن اور موسم ہے، اس مبارک مہینے میں تراویح کی نماز اور دیگر عبادات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اور نہ انہیں محدود کرنا چاہیے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پورے ملک کے چاروں صوبوں کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا اور پھر گزشتہ کل صدر پاکستان کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے تو الحمدللہ حکومت اور علماء کرام کے اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جمعہ کی نماز، فرض نماز اور تراویح کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ ہوں گی اور مسلمان اس مہینے میں اللہ کے سامنے سرب سجود ہو کر اللہ کے گھروں کو آباد کر کے اس کی رحمتوں کو حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وطن عزیز پاکستان اس وبا سے نجات پائے گا۔ جہاں تک حفاظتی تدابیر کا تعلق ہے تو پرہیز اور علاج دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے اور علماء کرام نے پہلے دن سے یہ اعلان کیا کہ حفاظتی تدابیر کو اختیار کیا جائے اور ان کو پیش نظر رکھا جائے کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اسی بنا پر مساجد سے قالین ہٹوائے گئے۔ حکومتی فیصلے سے پہلے ہی سینیٹائزر کا استعمال اور اسی طریقے سے دیگر جراثیم کش ادویات کا استعمال، ماسک کا استعمال کرنا ممبر و محراب سے اس کی ترغیب دی گئی اور الحمدللہ علماء کرام ترغیب دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ علماء کرام نے یہ بات بھی عوام کے گوش گزار کی کہ جہاں حفاظتی تدابیر کو اختیار کیا جائے، سب سے بڑی تدبیر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور کم قسمتی سے باقی اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا، مساجد کو آباد کرنا، گھروں میں عبادات کا اہتمام کرنا، اس کی طرف ترغیب نہیں دی گئی سوائے ممبر و محراب کے مقتدر طبقوں کی طرف سے توبہ اور استغفار اور رجوع اللہ کی ترغیب نہیں دی گئی۔ اس بنا پر علماء کرام نے یہ بات پوری قوت اور اہتمام کے ساتھ کہی کہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع اور مساجد کی حاضری یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرہیز، علاج اور حفاظتی تدابیر اور دیگر مادی اسباب سے وہی کچھ ہوگا جو کچھ اللہ کو منظور ہوگا، اس لیے کہ دوا میں تاثیر پیدا کرنا اور اس سے مرض سے شفا دینا، وباؤں کا بھیجنا، وباؤں کا دور کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر وہ ضرر اور نقصان کا فیصلہ کر لے، دنیا کی طاقتیں مل کر نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر وہ نفع پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی طاقتیں مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو تمام اسباب اور وسائل کو مسلمان اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے۔ یہی مومن اور کافر کا فرق ہے۔ کافر اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے اور مومن رب الاسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور نماز اور اللہ کی طرف رجوع یہ شفا حاصل کرنے کا اور اس وبا سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہے کہ خود نماز میں شفا ہے، قرآن مجید میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب مسلمان اہتمام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں گھروں میں حاضری دیں گے، نوافل اور نفلی عبادات
گھروں کے اندر کرنے کا اہتمام کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا گھروں میں اہتمام کریں گے، مساجد میں تراویح کا اہتمام کریں گے، جمعہ کی ادائیگی کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور سرب سجود ہوں گے، تو انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان اس اجتماعیت کے ساتھ اور رجوع اللہ کے ساتھ اور توبہ و استغفار کی اس کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد اس کیفیت سے اور اس وبا سے نجات پائے گا، اور انشاءاللہ پھر یہ رونقیں بحال ہوں گی۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے جو بھی اس آواز کو سن رہے ہیں اور جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے کہ یہ مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور آپ یقین کریں ناراض باپ اور ناراض ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا رب جلدی راضی ہوتا ہے۔ اس کی رحمت انتظار میں ہے، کوئی آئے ہمارے در پر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، منزل بتلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمانوں پر آواز لگ رہی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ اور کوشش کر، برائی کے طلبگار بس کر، آنکھیں کھول، زندگی کا رخ بدل، توبہ کر، اللہ سے تعلق جوڑ۔ آسمانوں پر رمضان کے مہینے میں روزانہ یہ آواز لگتی ہے، لہٰذا اس مہینے کی گھڑیوں کو ہم مبارک سمجھتے ہوئے ضرور اس مہینے میں پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر عبادات کا اہتمام کریں، اور مساجد کی بھرپور طریقے سے حاضری دے کر اللہ کے اس لاریب کلام کو تراویح کے اندر سنیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری مغفرت کا بھی ذریعہ بنے گا، بخشش کا بھی ذریعہ بنے گا، اور انشاءاللہ اس وبا سے نجات اور صحت اور عافیت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔